آپ نماز لوگوں کو خود پڑھائیں. کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں نبوت کی، کتنے کام ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے ہیں. آسان بات نہیں ہے. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے اور رب جانتا ہے نبوت جیسا اونچا مقام کوئی نہیں ہے اور نماز جیسی اونچی عبادت کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں، اس لیے نبوت نماز خود پڑھا. حضور علیہ السلام نماز خود پڑھاتے اور شوق سے نماز صحابہ پڑھتے. اور پھر نماز ہے اور قرآن ہے. قرآن اور نماز کا تو بڑا گہرا جوڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے جو زمینی سفر کی جہاں سے ابتدا ہوئی مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. خیر یہ پیچھے رکھتے ہیں، پیچھے کوئی بات. مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام چونکہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس قدس کو تعمیر کی اور پھر اس کی تکمیل حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا پیغمبر ہیں انہوں نے کی. تو حضور علیہ السلام جب چلے گئے حضرت سلم فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں القدس میں جا کے پیغمبر ایک طرف بیٹھ گئے. دور تک صفحے تھی، 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہاں آدم علیہ السلام موجود ہیں، سب کے ابا جان ہیں، نماز وہ پڑھائیں گے. میں یہ سوچ کے بیٹھ گیا. پھر حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سوچا کہ انسانیت ایک دفعہ مٹ گئی تھی اور طوفان نوح میں غرق ہوئے، دوبارہ اٹھائی گئی نوح علیہ السلام سے. آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، نماز نوح علیہ السلام پڑھائی. پھر حضور علیہ السلام کہتے ہیں مجھے خیال آیا ابراہیم علیہ السلام کی صرف اولاد کے اندر بنی اسرائیل میں 70,000 پیغمبر آئے. ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، امام الموحدین ہے، وہ نماز پڑھائیں. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے، آگے بڑھے اور مجھے آگے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، یہ سب آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے. امام الانبیاء اولین آخرین جن و انس کے سردار اور امام تو ہیں، لیکن آج نماز بھی پڑھوانی اور نماز کتنی پڑھائی؟ 2 رکعتیں. اس لیے یہ بھی مسئلہ یاد رکھو کہ کم از کم نماز 2 رکعتیں. مسافر کتنی پڑھتا ہے؟ 2. 4 مسافر 2 پڑھے گا. مغرب کی 3 ہے تو مسافر کتنی پڑھے گا؟ 2. 1 رکعت نہیں ہوتی. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا ایک وتر پڑھو، بے وقوف ہے. وتر کا لفظی معنی ایک ہے، وتر ایک نہیں ہوتا. کم از کم نماز 2 رکھتے ہیں. اگر 1 ہوتی تو حضور علیہ السلام سے زیادہ لمبا سفر اور کسی نے نہیں کرنا، 1 ہی پڑھاتے. لیکن سب نبیوں نے 2. اور پھر یہ بھی یاد رکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، امام کی قرات سب کی قرات ہے. امام فاتحہ پڑھے، آپ سبحان اللہ پڑھ کے چپ ہو جائیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو سن لو، فاتحہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی. اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، نہیں تو نوح علیہ السلام پڑھائیں گے، نہیں تو ابراہیم علیہ السلام پڑھائیں گے. یہ تو پتہ ہی نہیں کہ میں پڑھاؤں گا. اور فاتحہ صرف کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک کہا گیا، جبرائیل علیہ السلام آگے اور کہا حضور علیہ السلام کو کہ آپ نماز پڑھیں. اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور ظاہر فاتحہ پڑھی. فاتحہ جب کسی اور نبی پر نازل ہی نہیں ہوئی تو نبی کو آتی کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا کسی نبی نے بھی پیچھے فاتحہ نہ. حضور علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر نماز مجھے پڑھانی ہے تو بیٹھ جاؤ، سارے فاتحہ یاد کرو کہ اگر تم پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں. کسی نبی نے فاتحہ نہیں پڑھی، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے دین سیکھا کرو علماء سے، پروفیسروں اور ڈاکٹروں سے دین نہ سیکھو، ان سے علاج کرواؤ اور دنیا کے مسئلے پوچھو، وہ اس شعبے کے لوگ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں امت میں ایسے غدار لوگ پیدا کیے گئے جو قرآن کا کچھ تو خون کر دے. اور ہماری دنیا کو بھوت چڑھا ہے تعلیم کا. جی ہم تعلیم یافتہ، جی ڈاکٹر صاحب اپنی ڈاکٹریٹ میں بہت معتبر ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں. اور ہم ہر ڈاکٹر کی بات نہیں کرتے اور ہر پروفیسر کی بات نہیں کرتے، وہ جن کو بھوت چڑھا ہے درس دینے کا اور پھر قرآن کو مروڑتے ہیں.
اور پھر ظلم یہ کہ لوگ آج کل پڑھ گئے بہت زیادہ بیچارے، تو پھر کوئی کہتا ہے جی میں انجینئر ہوں تو میں مرزا محمد علی انجینئر کو سوں۔ دین کا جب پتہ نہیں ہے تو آپ کسی سے دین کے صحیح مسئلے کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ لازمی ہے کہ پہلے صحیح مسئلے کا پتہ ہو، تو تب جب آپ کے سامنے بات آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہر کسی کو نہیں سنا جاتا۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا امام ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا امام۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی بھی خواب کی تعبیر ان سے پوچھتے، امام مالک ان سے تعبیر پوچھتے، اتنا مضبوط علم ہے۔ لیکن مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ایک بندہ آ کے کہتا ہے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا چاہتا ہوں۔ آپ نے دونوں انگلیاں کانوں کے اندر دے کے کان بند کر لی، کان نہیں سن۔ اس نے بہت زور لگا کہا نہیں سن۔ جب وہ چلا گیا لوگوں نے کہا حضرت آیت ہی تھی سن لیتے۔ کہا نہیں، مجھے خطرہ ہے کہ شاید مجھے کس مغالطے میں ڈال دے گا، حالانکہ قرآن کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح لوگ آج فاتحہ کو بھی نہیں جانتے۔ لیکن ان لوگوں کو ایمان کا ڈر تھا، ایمان کی قدر تھی، اس لیے وہ اپنے ایمان کے دفاع کرتے تھے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، ہر بے راہ روی سے اپنے آپ کو دور رکھتے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز امت کو خود پڑھائی، آخر تک نماز خود پڑھائی۔ بخاری شریف میں آتا ہے آخری مغرب کی نماز، بیماری آ گئی تو مغرب کی نمازوں میں آخری نماز مغرب کی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز میں سورۃ طور تلاوت کی۔ آپ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی سے ایسی تلاوت نہیں سنوں۔ ایسا قرآن مجید کے ساتھ لگن شغف۔ تو عید کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ نے عید خوشی رکھی، تم نے 29 روزے رکھے یا 30 روزے رکھے، اور اب کی بار 30 روزے ہوئے، کم از کم 29 ہوتے ہیں، زیادہ زیادہ 30 ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے خوشی ہے، شادمانی ہے کہ ایمان والو تمہیں مبارک ہو، تم نے مہینہ خدا کے دین کی اور بتائی ہوئی حدود کی پاسداری کی ہے۔ پھر جس نے جتنی پاسداری کی ہے اس کو اتنی خوشی ہے۔ عید نئے لباس جوڑو کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید تو اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، عید تو انعام اور اجرت پانے کا نام ہے، عید تو اللہ رب العالمین سے بدلہ اور جزا پانے کا نام ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، ایک واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ آپ کے لیے اللہ نے یہ بستی فتح کا اعلان کر دیا، آپ اس پہ اتر جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ قالو کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے جبار سخت لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے، جب ایمان نہ ہو تو یہ ہوتا ہے۔ ان فیہا قوما جبارین، بڑے سخت جنگجو لوگ ہیں۔ دیکھو یہاں ہم کس طرح جا سکتے ہیں؟ فَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ اگر وہاں سے چلے جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں۔ جب ایمان نہ ہو تو یہ بات ہوتی ہے، نبی سامنے کھڑا کہہ رہا ہو یقین نہیں ہوتا چونکہ ایمان نہیں، کیسے کریں؟ نبی ساتھ کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں آپ داخل ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، بستی خالی کر دیں، ایسے بھی کوئی خالی کر دیں پھر ہم یہاں جا سکتے ہیں۔ تو کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کی کمی۔ نبی ساتھ کھڑے، وحی کا زمانہ ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن ایمان نہیں۔ ایمان نہ ہو، چاہے نبی کے زمانے میں نبی سامنے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور ایمان ہو زمانہ جو بھی ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی لقیت اخوانی، کیا ہے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن اخوانک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم اصحابی، تم میرے بھائی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو، تو آپ کے بھائی کون ہیں؟ ولیکن اخوانی، فرمایا میرے بھائی وہ ہیں الذین آمنوا بی، جو مجھ پر ایمان لائیں گے، ولم یرونی، بعد کے لوگ ہوں گے مجھے دیکھ نہیں سکتے،
بعد کے لوگ ایمان لائیں گے مجھے دیکھ نہیں سکتے. ایسے ایمان والے مضبوط اللہ پر یقین رکھ، سارے کا سارا ایمان رب کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر پختہ یقین. رب نے جو کہہ دیا وہ بدل نہیں سکتا، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی. مسلمان مضبوط ایمان والا، تذبذب والا، ادھر ادھر والا نہ ہو، مضبوط ایمان، اس کے ایمان میں کوئی دراڑ نہ ڈال سکتا. کوئی خبر، کوئی نظر، کوئی ادھر ادھر کی اونچی نیچی بات، مسلمان ہر حال میں، آسانی ہو یا تنگی ہو، طوفان سر پہ منڈلا رہے ہوں، مسلمان کی نظر رب پہ ہوتی. وہ اپنی آنکھ کو جھوٹا کہہ سکتا ہے، سب کچھ بدل جائے گا، اللہ کا وعدہ سچا. ایسے مسلمان اللہ کو پسند. المؤمن القوی، اللہ کے رسول نے فرمایا قوی مومن اللہ کو بہت پسند ہے. قوی مومن، قوی مومن سے مراد نہیں ہے کہ ظالم ڈنڈا مارو اور لوگوں کی زمینیں اور جائیدادیں ہتھیاتا ہو، یہ قوی مومن ہے، یہ تو بے ایمان ہے پرلے درجے. قوی مومن جو ایمان پکڑ، دیانتدار، ذمہ دار، حق حلال پہ قائم ہو، سچ کے مسئلے میں فولاد کی طرح سخت ہو، ذاتیات والا نہ ہو، یہ مومن قوی ہے، یہ مومن قوی. تو کہنے لگے لن ندخلوها، ہم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ہم یہاں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں یہاں سے، وہ یہاں سے چلے جائیں پھر ہم وہاں چلے جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، بس اگر وہ وہاں سے چلے جائیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم وہاں چلے جائیں. عرب کی نہیں مانی، کیوں؟ یقین نہیں. اس لیے بخاری شریف میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الایمان الیقین کلو، ایمان سارے کا سارا رب کی ذات پر یقین کرنا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا، رب پر پختہ یقین، کبھی متزلزل نہ ہو، جو مرضی ہو جائے. آنکھ دیکھ رہی، حالات بتا رہے ہیں، نتیجہ خراب آ رہا ہے، نیت اگر صحیح تھی، مخلص تھا، پھر غلطی ہو گئی لیکن تھا مخلص، پھر بھی خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. اور حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. دیکھو یقین کیا چیز ہے، اللہ نے جب فیصلہ کر دیا، اللہ کی بات کوئی بدل سکتا ہے؟ فرشتے اس کو پکڑیں گے، جہنم لے کے جا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فرشتے لے کے جا رہے، فیصلہ. اب اس کے بعد کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چلتا آگے دیکھتا پیچھے، چلتا آگے دیکھ، رب دیکھ رہا ہے. جہنم کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کو واپس واپس واپس. خدا کی جناب میں پیچھے کیا دیکھتے ہو، آگے کیوں نہیں دیکھتے؟ اور رب سے ڈائریکٹ کہے گا یا اللہ بس پیچھے ہی کیا دیکھنا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن میرا اندر یقین رکھتا ہے کہ اللہ مہربان ہے، معاف کر دے. تو اللہ کہے گا چلو چھوڑو اس کو، چھوڑو جنت میں. دیکھو یقین رب کے فیصلے کو بروز قیامت بھی بدل سکتا ہے. حرام کھانا، رشوت کھانا، کوئی دنیا دار کھائے، کوئی مولانا پیر صاحب کھائے، پڑھا لکھا کھائے یا ان پڑھ، اور پھر کہے یا اللہ تو رحم فرما، ابو جہل سے بدتر ہے. یاد رکھ، یہ ویسے لوگ خوش کرتے ہیں، خطیب لوگ مبارک، سب کچھ بھی نہیں. رب نے نبیوں کی اولاد کو نہیں بخشا جب گھر میں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو گھر. یہ کوئی ممبر اس لیے میں ممبر پہ بیٹھوں تو کیا میں کوئی، یہ ضمانت ہے اس بات کی، جب تک میرا عمل و کردار صحیح نہ ہو، میری تقریر کیا ہے؟ کچھ نہیں. عمل و کردار درست ہونا چاہیے، تب انسان کا وزن ہے، یاد رکھیں، تب انسان کا. تو کہنے لگے ہم نہیں جا سکتے. لیکن آگے سنو، یقین والے کی بات سنو. قال رجلانی، کہنے لگے دو بندے، رجلانی تثنیہ، کہنے لگے دو بندے، من الذین، ان سب میں سے. سب میں نے تو کہہ دیا ہم نہیں جا سکتے جی، بڑے سخت لوگ ہیں، امریکی ہے، مار دے گے. ہاں ایمان نہیں ہے مجھے، کانپتے. قال رجلان من الذین، دیکھو قرآن دو بندوں کا ذکر کیا، سب کا ذکر کیا کہ ایسے تھے موسیٰ کے سامنے مکر گئے، انکاری ہو گئے. لیکن ایمان بولتا ہے، وہ دب نہیں سکتا، وہ بولتا ہے. قال رجلان من الذین، کہنے لگے دو بندے ان سب میں سے. وہ دو کون تھے؟
یخافون، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا یار، کیونکہ وہ رب سے ڈرتا ہے، اس کو کسی کا کوئی خوف خیال، اس کے چمڑے کھلڑے میں کسی غیر کا تصور بے شک کچھ ہو جائے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رب سے ڈرتا ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون، کہنے لگے دو بندے ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے، انعم اللہ، ان پر کس کا انعام تھا؟ اللہ کا انعام۔ انعمہ بروزن اکرامہ، باب افعال کا واحد مذکر غائب کا سی، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہما، ان دونوں پر، ان پر اللہ کا انعام تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے ایک طرف ہو گئے، ہم کو اگر موسیٰ علیہ السلام کو مارے گا ہمیں بھی مارنا، دو مخلص تھے تو رب لے آیا ان کے ساتھ، رب نے ان کا اپنی کتاب بعائب میں ذکر کیا۔ وہ کیا کہنے لگے؟ ادخلوا علیہم الباب، اوے بھائی آگے بڑھو، یہ کون سی ڈرنے کی بات ہے؟ دیکھ یہ بڑے ٹیررسٹ ہوں گے نا، کیا دہشت گرد ہے، ان کو پتہ نہیں حالات خراب ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اب وہ تقریر کر رہے ہیں، رب نقل کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے، رب کی مان کے چلے جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ غالب۔ رب کا وعدہ ہے یار، تم نے تو صرف دروازے تک جائے، لیکن ہے کیسے جائے؟ ایمان ہی نہیں، دل برباد ہو چکا ہے، رب کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، کس طرح سے ہم جائے بھائی؟ اس لیے رب کو ماننے والے، رب کے ساتھ سچے بن کے جینے والے، دو جہان ایک طرف ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا، اس میں پانی ہوگا، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، پیغمبر اس پہ گرائیں گے، ٹھنڈی ہو جائے گی، اس میں پانی کون سا ہوگا؟ اس امت کے ان لوگوں کے آنسو ہوں گے جو گناہوں پہ اللہ کے سامنے رویا کرتے۔ اور پیر نے فتوح الغیب اپنی عجیب ترین شورا آفاق کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی جب پل صراط سے گزرے گا تو ظاہر پل صراط جہنم کے اوپر، تو جہنم اس کو کہے گی جب ایمان والا ذرا جلدی گزر، تیرے ایمان کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیر قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قوم والوں، کیا یہی وہ تمہارا ایمان نہیں ہے جو دنیا میں تمہارے پاس تھا؟ یہ تمہیں حرام کاری سے، بے حیائی سے، بے روی سے نہ روک سکا۔ پیران پیر کا نام لینا آسان ہے، پیران پیر کی تعلیمات کو اپنانا مشکل ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ علی اللہ فتوکلوا، توکل کس پر کرو؟ اللہ پر توکل۔ بھئی توکل سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے، رات ساری وظیفہ، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ذرا ساری ہوا چل، کیا بنے گا، مجھے کچھ ہو گیا، کیا خاک ہو گیا۔ بڑے بڑے چودھریوں کو اور بڑے بڑے پتی والوں کو اور بڑے بڑے جھنڈیوں والوں کو اور بڑے بڑے جناب شہر فلانا کو میں کورونے میں دیکھا ہے، مچھاں اس طرح لٹک رہی ہیں، پرانے کوٹھے جو شتیر نہیں لٹکتے، میرا بی پی چل، کیا ہوا ہے؟ ایمان ہوتا ہے، لوگوں کی زمینیں مار مار کے، دھوکے کر کر کے، لوگوں کو لوٹ لوٹ کے، اللہ کا بندہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ایمان اللہ فتوکلوا، کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ یار کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام بیچ میں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ فتوکلوا، بھروسہ کس پر ہے؟ اور موسیٰ کا بھی بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ اللہ کو اللہ مانو، کیا ہو گیا بھائی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو؟ یہ جملہ شرط اور جزا ہے، دال پر جزا، جزا مقدم شرط مؤخر، اللہ فتوکلوا یہ جزا ہے، ان کنتم مؤمنین یہ شرط ہے۔ توکل کرو اگر کیا ہو؟ مومن۔ توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ ایمان ہو تو بھروسہ۔ حضور پاک کو اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے عزم کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب کس پر بھروسہ کیجئے؟ اللہ پر بھروسہ۔ اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اللہ پر بھروسہ کیجئے، کوئی ہو نہ ہو اللہ تو ساتھ ہے، رب تو تمہارے ساتھ ہے، کوئی تمہارے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب تمہارا رب کے اوپر بھروسہ مضبوط ہے،
تمہارا رب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، ساری دنیا تمہارے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، تم اللہ کا نعرہ مار کے کھڑے ہو جاؤ، شیاطین اپنے لشکر کو لے کے آ جائے، جن و انس رب کی قسم جمع ہو جائے، ساری طاقتیں تمہارے خلاف آگ اگلنے لگ جائے، تمہارے منہ سے رب کی ذات پر یقین کے ساتھ ایک دفعہ اللہ اکبر نکل جائے، رب 7 زمینوں پہ کب کبھی طاری کر دے گا کہ اس کی منہ سے اور زبان سے نکلے جس کے دل میں رب بستا ہے۔ یاد اللہ فتوکلوا، بھروسہ کس پر ہے؟ رب پر بھروسہ ہے۔ مسلمان خوفزدہ ہونے کی کیا، رب والے ہیں، رب کا کلمہ پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے سردار ہیں، ہماری عظمت، ہمارا شرف ہے، اللہ نے ان کو اونچا عالی مقام عطا فرمایا، جیسے کعبہ معلّہ کو اللہ نے محفوظ رکھا اور آج تک قیامت تک محفوظ ہے، ایسے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کو اللہ نے محفوظ رکھا، آپ کی قبر شریف اللہ نے محفوظ رکھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری فقد زارنی، جو میرے روزے پہ آئے میری قبر کی زیارت کرے، اس نے قبر کی زیارت نہیں کی، من زار قبری فقد زارنی، اس نے گویا کہ مجھ محمد کی زیارت کی، اور جو آئے اور میری قبر پہ نہ آئے فقط جفانی، اس نے مجھ سے جفا کی ہے۔ اس لیے جو لوگ قبر شریف پہ جاتے ہیں وہ شور مت کریں، حضرت سماعت فرما رہے ہوتے ہیں، اس لیے صحابہ اونچا بولتے نہیں تھے، یاد رکھیں۔ مسجد نبوی میں کچھ لوگ شور کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، پھر عمر ہو تو زمین خشک ہو جاتی تھی، حضرت عمر غصے سے مسجد میں کون ہو؟ کہا جی مہمان طائف سے آئے، کہا اگر تم مہمان نہ ہوتے میں تمہیں درے مارتا، حضرت کی قبر مبارک ہے، یہ مسجد نبوی ہے، شور کرتے ہو، حضرت کو تکلیف ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ مبارک اسی میں حضرت کی قبر شریف ہے، کیل ٹھونک رہے تھے، کیل پردہ لٹکانے کے لیے، اما عائشہ کو پتہ نہیں چلاؤ اس پہ تھوڑا مت مارو، حضرت کو تکلیف ہوتی، حضرت آرام کرو، زندہ مبارک اپنے روزے شریف کے اندر الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار بے حد و حساب بے انتہا، خدا اپنے علم و شان کے بقدر حضرت کے روزے اطہر پہ صلاۃ و سلام کی بارش فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت کی ایک ایک سنت کی اتباع، آپ کے ایک ایک طرز عمل کو زندہ کرنا ہماری پہچان ہے۔ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، کسی کو بلا لگے یا برا لگے، کوئی تانا دے یا قبول کر لے، کوئی الٹا لٹکے کہ یار میں پلکیں بچھائے، کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو، ایک ہی فیصلہ ہے، اللہ نے ایک ہی ہستی زمین میں بھیجی ہے جس کو آمینہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں، جو خاتم اور مختم پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے ایک ایک طرز عمل کو زندہ کرنا ہماری غیرت کی نشانی ہے، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہماری بقا کی نشانی ہے۔ جو قوم نبی کے طرز کو زندہ کرتی ہے وہ اس دنیا میں بھی عزت سے رہتی ہے، کل قیامت کے دن بھی عزت سے رہے گی، اور رب دنیا کے کافروں کو ذلیل انہی لوگوں کے ہاتھوں سے کرتا ہے جن کی زندگیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہوتا ہے، جن کی زندگیوں میں دین زندہ ہوتا ہے، جو زبان سے محمد محمد نہیں کرتے، دل کے درد سے محمد محمد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تو ہمارا فخر ہے، لیکن نماز مت چھوڑنا، نماز کی پابندی کرو، یاد رکھو، نماز آداب سے پڑھو، نماز سر ڈھک کے پڑھو۔ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے بعض اوقات بندہ کفر کر بیٹھتا، اللہ کی عظمت ذہن میں رکھے، نہیں ہے کبھی کوئی بات نہیں، آداب کا خیال ہونا چاہیے، ایسا نہ محسوس فرماؤ، لیکن شریعت کون اس کو اپنائے گا؟ فتنوں کا دور ہے، بلاؤں کا دور ہے، لیکن ہم رشتہ داروں سے، تعلق داروں سے جفا کرتے شرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جفا ہو سکتا؟ حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا، ایک ایک طریقے کو، صحابہ تو مر مٹ جاتے تھے، آپ کے طریقے پر صحابہ جان دیتے تھے، قربان ہو جاتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر دین زندہ ہے؟ اس لیے اپنے اندر یہ شوق پیدا کرنا۔
تو وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا، ہم نے اس میں کبھی داخل نہیں ہونا، لن ندخلها ابدا، کبھی بھی، ابدا، جو کر لو نہیں، یقین جو نہیں ہم نے۔ آگے کیا کہنے لگے؟ ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں بھائی لوہے پر لکیر ہے، ہم نے نہیں جانا۔ آگے کیا کہا؟ کہنے لگے اذهب انت وربک، تو جا، تیرا رب جائے۔ دیکھو جب یقین نہ ہو تو لوگ نبیوں کو جواب دے دیتے ہیں، اذهب انت وربک، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، فقاتلا، وہاں جا کے لڑو، ہم تو نہیں جا سکتے۔ دیکھو بے ایمان ایسے ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں نبی کے، ایسے ہوتے ہیں موقع پر، کب ایمان نہیں ہے کیا کریں، مشکل ہے۔ کہتے ہیں امریکہ جب افغانستان میں آئے، ایک بوڑھی اماں نے اپنے بیٹے کو 9 یا 7 گولیاں لا کے دی، کہاں بی بم، کہاں ڈیزی کٹر، کہاں 9 یا 7 گولیاں، لیکن غیرت مند قوم ہے، اور کہنے لگی بیٹا سودے بازی نہیں کرنا ہے، مر جاؤ جان دے دو، لیکن ملک و عزت کو نہیں بھیجنا۔ غیرت مند۔ اور کس نے توڑا اس کو؟ رب نے توڑا، اور ایمان والوں کی غیرت نے توڑا، الحمدللہ۔ وہ جو کہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، رب نے دکھا دیا، ایٹم طاقت نہیں ہے، بم طاقت نہیں ہے، سب طاقت تب ہے جب لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، ورنہ تو ساری طاقتیں ان کے پاس تھی، کیا کمی تھی؟ لیکن لا الہ الا اللہ کی طاقت نہیں، اصل طاقت لا الہ الا اللہ کی طاقت، وہ جب ہوگی سارا مسئلہ سیدھا ہو جائے گا۔ وقت ہو گیا، اور وقت سے اوپر جانا ہماری عادت نہیں ہے۔ آپ لوگ 2 فرض پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ قائم مقام 2 رکعتوں کے ہوتا ہے، اس میں کوئی حرکت سکون ادھر ادھر اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے،